کہ کمیونسٹ کسی بھی ریاست پر قبضہ کرنے کے لیے عوام کی اسی طرح کی بغاوت کے ذریعے اقتدار میں آتے ہیں. تو ان کو ایک مثال بنانا چاہتے ہیں تاکہ باقی لوگ ڈرے. اور عمران خان نے اگر نقصان کیا ہے تو پاکستان کا تو جو کیا پاکستانی فوج کا جو کیا لیکن سب سے بڑا ان انقلابی تحریکوں کا نقصان کیا کہ ان کے اندر نا امیدی کی صورتحال پیدا کر دی. اب سوال یہ ہے کہ پاکستان آگے کیسے جائے. ہماری بائیں بازو کی قوتیں عجیب معاملہ ہے کہ کہتے ہیں کہ نظام کو بدلنا ہے. ایک تو ہوتے ہیں نا, جیسے عمران خان آیا نظام کو ٹھیک کرنا ہے, پیپلز پارٹی کہتی ہے نظام کو ٹھیک کرنا ہے, نواز لیگ کہتی ہے کہ نظام کو ٹھیک کرنا ہے. بائیں بازو والے کیا کہتے ہیں؟ نظام کو بدلنا ہے. ووٹ کے ذریعے دنیا کے کسی ملک میں نظام تبدیل ہوا ہے؟ آپ پوری لیفٹ سے پوچھو کو کوئی مثال تو دے. ہاں, سرمایہ دارانہ نظام کو جب ورکنگ کلاس کی زیادہ مزاحمت آنے لگتی ہے اور سماج انقلاب کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو سوشل ڈیموکریٹس کو موقع دیا جاتا ہے کہ آؤ تھوڑا سا مطمئن کرو ان کو. نظام کبھی بھی ووٹ سے تبدیل نہیں ہوا. آپ تاریخی طور پر جائزہ لیجئے, غلامی کا نظام جاگیرداری نظام میں منتج ہوا. غلامی کا نظام کسی ووٹ اور صلاح مشورے سے اور ووٹنگ کے ذریعے ختم ہوا. جاگیرداری نظام سرمایہ داری نظام میں بھی ووٹ کے ذریعے کیا, بڑے خون خرابے ہوئے. تو سرمایہ دارانہ نظام وہ پرامن طریقے سے ووٹ کے ذریعے ختم ہوگا, نظام بدل جائے گا, کوئی امکان نہیں. اور پاکستان میں صرف ووٹ کے حق حاصل کرنے کے لیے عوام کو انقلاب کی ضرورت ہے, اور ان جنرلوں سے ووٹ کا حق اور اپنی پسند کے مطابق حکومت ہے, یعنی اشرافیہ طبقے کا کون سا ایسا ہمارا حکمران ہوگا, یہ حق حاصل کرنے کے لیے بھی ان کو بہت بڑی لڑائی لڑنی ہوگی. تو وہ ووٹ کا حق حاصل کرنے کے لیے صرف لڑائی کیوں لڑے؟ ہم نے ایم آر ڈی میں لڑائی لڑی, ہم ایوب خان کے خلاف لڑائی لڑی, جمہوریت آ گئی, عوام کو کیا ملا؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ لیفٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس عشق سے کب نکلیں گے جو سرمایہ دار میڈیا نے, سرمایہ دار دانشوروں نے یہ اندر گھسیڑ دیا ہے کہ جمہوریت جمہوریت جمہوریت. اگر نظام بدلنا ہے تو جمہوریت کو ایک پولیٹیکل پروسیس سمجھتے ہوئے ہم بھی اس میں حصہ ڈالیں گے, لیکن اس کے لیے کوئی قربانیاں دینا اور سمجھیں کہ ہم ان سے کوئی عوام کو اقتدار اعلیٰ دلائیں گے, وہ یہ غلط فہمی نکال. اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ نظام کو بدلنے کے لیے انقلابی پارٹی کی ضرورت ہوتی ہے, اور انقلابی پارٹی انقلابی نظریے کے بغیر انقلابی نہیں ہوتی, اور انقلابی پارٹی انقلابی نظریے کے ساتھ جو ہو اس کا کیڈر جو ہے وہ اس انقلابی نظریے سے مسلح ہو. اب اس میں لوگ سوالات کرتے ہیں کہ کمیونسٹ فلسفہ وہ تو صنعتی مزدور کی بات کرتا ہے, دنیا میں صنعتی مزدور نہیں رہا. سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے پہلے کہا کہ اب یورپ کا مزدور جو ہے وہ پھٹی قمیص نہیں پہنتا, وہ تو کار میں فیکٹری میں آتا ہے, تو اب وہ انقلاب کے لیے کیوں لڑے گا؟ مجھے یاد ہے میں یہاں پر آیا تھا آپ کے پاس, پہلی مرتبہ میں نے ایک مثال دی تھی, آج وہ ریپیٹ کروں گا کہ زیل پاک سیمنٹ فیکٹری حیدرآباد میں, زیل پاک سیمنٹ فیکٹری کھلنا میں بھی تھی بنگال میں. اس میں 2800 مزدور کام کرتے تھے 24 گھنٹے میں, 2800 ٹن پیدا ہوتے تھے, 1500 مزدور کام کرتے تھے اور 2800 ٹن پیداوار. اس وقت مزدور کی تنخواہ 35,000, اور دنیا حیران تھی کہ سیمنٹ ورکر کی اتنی تنخواہ. اور یہ 90 کی اوائل میں عسکری سیمنٹ لگی, طالباً چکبال میں ہے, اس کی پیداواری گنجائش کتنی ہے؟ 8,000 ٹن. مزدور کتنے کام کرتے ہیں؟ 300.
मानी जो झील पार्क सीमेंट फैक्ट्री की पैदावार थी उससे कितनी गुना ज़्यादा, 2.5 गुना, और मजदूरों की तादाद 5वां हिस्सा। और वहाँ अगर 35,000 थी तो यहाँ मजदूर की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए, 5 लाख। हाँ। लेकिन तनख्वाह कितनी दे रहे थे, 1 लाख। इसकी मानी उस सनती मजदूर की जो झील पार्क में काम कर रहा था उसकी एक्सप्लॉयटेशन कम हो रही थी, इसकी एक्सप्लॉयटेशन उससे ज़्यादा हो रही है। क्योंकि मार्क्स ने कहा है कि फितरत की हर दी हुई चीज़ अगर फ्री में हमें हासिल होती है तो उसका कोई कदर नहीं है। कदर तब होता है जिस पर इंसान का हाथ मेहनत लगती है, वो मेहनत उसकी कदर पैदा करती है। और कदर में मेहनत, कितनी मेहनत उसमें लगी, कितना टाइम उसमें लगा, कितना उस पर खर्चा आया, ये तीनों मिला के उसके कदर का तयन होता है। अगर उसके कदर से कीमत ज़्यादा हो जाती है तो वो उजरत जो है वो तो उतनी ही रहती है। इस वजह से मजदूर कहता है कि ये इजाफी कदर है, ये आप लेके कैसे जाएंगे, मेहनत तो मेरी हुई। आपको याद होगा कि पानी हम तो खाल से खुद भर के घर में इस्तेमाल करते थे। इंसान को समझ में आ गया कि कशिश शकल के ज़रिए ऊपर से पानी नीचे जाता है। उन्होंने कहा ये कशिश शकल मसनूई तौर पर पैदा की जा सकती है। उनको समझ में आ गया कि हाँ, उन्होंने मोटर लगाई। अब वो 100 मंजिला ऊपर ले गए, पहाड़ों पर पानी ले गए, यानी उल्टे रुख में चला दिया। लेकिन उसमें जो इंसान की मेहनत काम आई उसने कदर पैदा कर दिया, पानी तो हो गया, कुदरत कर दिया। तो इस वजह से दुनिया तेज़ी से उस तरफ अब बढ़ रही है जिसके नतीजे में लोगों की एक्सप्लॉयटेशन बढ़ती जा रही है, लोग फारिग होते जा रहे हैं। जो फारिग हो रहा है उसको क्या कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं किसी सीमेंट फैक्ट्री का वर्कर हूँ, मुझे 45 साल की उम्र में फैक्ट्री ने फारिग कर दिया। अब मुझे कह रहे हैं कि आप तो मजदूरी नहीं रहे, तो मैं क्या रहा, बुर्जुआजी हो गया, सरमाएदार हो गया, मैं मिडिल क्लास हो गया? नहीं, मैं कैंडिडेट प्रोलेटारिया हूँ। और इस वक्त दुनिया में कैंडिडेट प्रोलेटारिया की तादाद अरबों में हो गई है। अमेरिका जो दुनिया का सरमाएदारी का अजीम मॉडल है, वहाँ पर 2.5 मिलियन पीपल फुटपाथ पर सोते हैं। इनको क्या कहेंगे, रोजगार से बेरोजगार है, भाई ये प्रोलेटारिया नहीं रहा, तो वो सेट हो गए। तो सनती दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, बढ़ते हुए इस्तेमाल के नतीजे में पैदावार बढ़ रही है। और वो पैदावार जो बढ़ रही है, इंसान की मेहनत जब तक उसमें इस्तेमाल नहीं होती वो पैदावार हो ही नहीं सकती। उस कंप्यूटर को, उस रोबोट को सिस्टम इंसान देता है, वो अगर सिस्टम न दे उसे तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो इस वजह से आज इंसान काम के हवाले से, मेहनत के हवाले से कई हिस्सों में तकसीम हो चुका है, लेकिन मेजर 3 है। अमेरिका में ज़राअत सबसे टॉप पर है, लेकिन वर्कर्स की तादाद जो ज़राअत से वाबस्ता है कितना है, 2.4%। 2.4% अमरीकी आबादी ज़राअत से वाबस्ता है। तो बाकी सनती दौर आगे बढ़ रहा है। सर्विसेज सेक्टर सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, कॉल कर ली के बाद 30 आदमियों के लिए हमें बिरयानी पहुँचाओ, कॉल पर जो है वो पांडा वाला सबको पहुँचा देगा। सही। और उसकी जो एक्सप्लॉयटेशन होती है, इसे कहते हैं इस वर्कर की चल रही तो शाम तक रहेगा। तो ये जो मजदूर है बेचारा, उसको दिहाड़ी चाहिए दिन में 1500 रुपये, ताकि अपने बच्चों के पेट की ज़रूरत भी पूरी करे, इलाज मुआवजा जो अपनी माँ बाप उसके बूढ़े बैठे हैं उसका इलाज का करें, बच्चों के लिए स्कूल की फ़ीस और वो खर्चा भी अदा करें। उसके लिए 1500 रोज़ाना चाहिए। अब वो 1500 हासिल करने के लिए सुबह 7 बजे तैयार होकर बैठता है।
اور جب تک 1500 پورے نہ ہو رات کا 2 بج جائے وہ بیٹھا ہے۔ کل تو مزدور کو 8 گھنٹے لڑائی لڑ کے حاصل کیا تھا کہ 8 سے زیادہ کام نہیں کریں گے، اب یہ عالم ہو گیا تو مزدور کی ایکسپلائٹیشن بڑھ گئی۔ اس کے نتیجے میں سوال یہ ہے کہ بائیں بازو کیوں نہیں آگے بڑھ رہی؟ اور آپ نے بھی سوال کیا، آپ کے ہر ایک کے ذہن میں سوال ہے، بایاں بازو اس لیے آگے نہیں بڑھ رہا کیونکہ بایاں بازو اس کنفیوژن سے نکلنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں انقلاب کا دور ختم ہو گیا۔ انقلاب کا دور کیسے ختم ہوگا؟ تاریخ نے کبھی بھی سفر اس موجود نظام سے آگے بڑھنے کے لیے پرامن طور پر کیا ہی نہیں۔ دوسری بات کہ جو کل تھا وہ آج ہوگا، جو آج ہے وہ آنے والے کل کو ہوگا نہیں۔ جدلیاتی مدد بتاتی ہے، جدلیاتی مادت کہ میں جب آپ کے پاس آیا تھا اس وقت میری عمر جو ہے وہ 46 سال تھی، اس وقت میں آپ کے پاس آیا ہوں جب میری عمر 69 سال، فاصلہ دیکھیں 10-12 سال کا۔ تو جیسے انسانی جسم میں تبدیلیاں واقع ہوتی رہی ہیں، سماج میں بھی ایسے ہی تبدیلی ہو رہی ہے اور معیشت میں بھی یہ تبدیلی ہو رہی ہے۔ میں نے مختصراً پہلے بات کی تھی کہ مالیاتی سامراج اس وقت دنیا کے اندر صنعتی سامراجیت سے خوفناک شکل میں آگے بڑھ رہا ہے، اور اس وقت چین اس مالیاتی سامراج میں IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یورپین کنسورشیم، یورپین سینٹرل بینک، ان سب سے آگے نکل چکا ہے۔ دنیا کے 200 کے قریب ممالک جو ہے وہ چین کے قرضے میں غرق ہیں، اور ان کے اندر بجلی کا، گیس کا، تیل کا، آٹے کا قیمت کون تعین کرتا ہے؟ وہ مالیاتی حکمران طے کرتا ہے۔ آج دنیا اس طرف جا رہی ہے، تو ہماری جو ایکسپلائٹیشن ہے پاکستانی عوام کی وہ کئی گنا بڑھتی جا رہی ہے، اور اس وقت جو مڈل کلاس سفید پوش وہ اپنے اس سطح سے گرتے جا رہے ہیں۔ آنے والے 10 سال میں یہ اس سے اور بری حالت میں پہنچیں گے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ انقلابی پارٹی بنانے، انقلابی پارٹی کی تعمیر کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ووٹ کے ذریعے تبدیلیاں آئیں گی، وہ جب تک بایاں بازو اپنے آپ کو کہیں گے تو ایک اور میں وضاحت کر دوں کہ ایک لفظ ہوتا ہے پروگریسو، ترقی پسند، دوسرا ہوتا ہے لیفٹسٹ، بایاں بازو، تیسرا ہوتا ہے کمیونسٹ۔ جیسے سوشلسٹ اور کمیونسٹ دونوں میں فرق ہے، اسی طرح ان تینوں میں بھی فرق ہے۔ پروگریسو کسے کہا جائے گا؟ پروگریسو اسے کہا جائے گا جو زمانے میں اپنے رویے میں نئے خیالات آ رہے ہیں، نئی ایجادات آ رہی ہیں، اس کو قبول کرے، تسلیم کرے، نئی حقیقتوں کو قبول کرے، وہ ترقی پسند ہے، لوگوں میں ترویج کرے۔ لیکن اس ترقی پسندی کے لیے کوئی لڑائی، کوئی جدوجہد ضروری نہیں ہے کہ وہ سیاسی کرے۔ صحیح، شعر کہہ سکتا ہے، افسانہ لکھ سکتا ہے، کالم لکھ سکتا ہے، 4 آدمی بیٹھے ہم سے گفتگو کر سکتا ہے، لیکن کوئی پولیٹیکل موومنٹ اور جو موجود رجعت پسندی سماج کے اندر جڑیں رکھتی ہے اس کے خلاف کوئی بڑی لڑائی نہیں لڑتا۔ بایاں بازو اسے کہا جاتا ہے جو موجود نظام کو برا سمجھے، اس نظام کے خلاف لڑے، عوام کی حالت کو بدلنے کی کوشش کرے، لیکن نیا نظام کیا ہوگا اس کے لیے بلا شک وہ نعرے بازی کرے، سوشلزم سوشلزم، لیکن اس کے پاس کوئی خاکہ نہیں ہوتا۔ اور کمیونسٹ اسے کہا جاتا ہے جو ترقی پسند بھی ہو، بائیں بازو کی اسٹیج سے گزر کر اس اسٹیج پر پہنچا ہو جس میں اس نظام کو گرانے کے لیے مکمل خاکہ رکھتا ہو، نئے نظام کیسے تعمیر ہوگا اس کے پاس خاکہ ہو، اسے کمیونسٹ کہا جاتا ہے۔ تو ہم کمیونسٹ، مارکس نے اینگلس کو خط لکھا تھا، اینگلس نے مارکس کو خط لکھا کہ یہاں پر یہ جو ٹریڈ یونین لیڈرز ہیں وہ بھی اپنے آپ کو کمیونسٹ کہتے ہیں۔ کسی اسٹیج پر مجھے بلایا گیا تو مجھے بھی کمیونسٹ استاد کہہ کے بلایا گیا، اسے کمیونسٹ لیڈر کہہ کے بلایا گیا، تو مجھے تو شرم آ رہی تھی کیونکہ وہ اکانومزم کا جو ہے اکانومزم کی سوچ پیدا کرنے والا بندہ ہے، تو اب اس کو ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں؟ تو مارکس نے کہا یار یہ مجھے بھی دیکھنے پڑ رہا ہے،
کہ لوگ مجھے بھی کمیونسٹ کہتے ہیں اور ایک ریفارمسٹ کو بھی لوگ کمیونسٹ کہتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ یعنی سوشلسٹ نہ کمیونسٹ. تو مارکس نے ان کو خط میں جواب دیا کہ آئندہ آپ اور ہم اپنے آپ کو ریڈیکل کمیونسٹ کہیں گے، صرف کمیونسٹ نہیں کہیں گے. تو اس وجہ سے یہاں پر بھی بائیں بازو کے مختلف پرت، مختلف پارٹیاں موجود ہیں، ان سب کو ایک صورت میں نہیں دیکھنا چاہیے. تو ہم کمیونسٹ پارٹی والے اپنے آپ کو ریڈیکل کمیونسٹ سمجھتے ہیں، اور ہمیں خوشی ہوگی کہ دوست ہمیں سوشلسٹ کہنے کے بجائے، ترقی پسند کہنے کے بجائے، بائیں بازو کا کہنے کے بجائے کمیونسٹ کہیں تو ہمیں زیادہ خوشی ہوگی. تھینک یو، مہربانی.